جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک باندی کھڑی جو بوڑھی بھی تھی رو رہی تھی، تو اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھرانے سے میرا تعلق ہے، انہوں نے سامان لانے کے لیے مجھے کچھ درم دیے تھے، وہ راستے میں گر گئے ہیں، اب مجھے معلوم نہیں، اب میں تاخیر کا شکار بھی ہو گئی ہوں، اب اگر میں واپس جاؤں گی اور درم بھی میرے پاس نہیں ہوں گے، سامان بھی میرے پاس نہیں ہوگا تو وہ میرے ساتھ جو ہے برا سلوک کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اسے درم دیے۔ اب وہ کہنے لگی اب میں درم سے سامان تو خرید لوں گی، لیکن جو تاخیر ہوئی ہے اس پر مجھے ڈانٹ ٹپک ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ سامان لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے، اور جس وقت گھر میں پہنچے جو گھر کی خواتین تھیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہوئیں اور متعجب اور تعجب کے اندر مبتلا ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا کیا سبب ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تاخیر جو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو، اس سفارش کو دیکھ کر گھر کی خواتین کہنے لگی یا وسلم آپ نے سفارش فرمائی، آپ کی سفارش کی بدولت ہم اس باندی کو آزاد کرتے ہیں، آج کے بعد یہ باندی نہیں ہے، آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، آج کے بعد یہ آزاد عورت ہے، اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو ہماری حیثیت ہے۔ اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عورتوں کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، عورتوں کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، عورتوں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک عورت نے پوچھ لیا یا وسلم ہمارے جہنم میں ہونے کی زیادہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم دو کام بہت کثرت سے کرتی ہو، وہ دو کام چھوڑ دو اللہ جنت بھر دے گا۔ نمبر ایک اپنے زبان کا استعمال، تم اپنی زبان سے غیبت بہت کرتی ہو، یہ غیبت کرنا چھوڑ دو۔ نمبر دو اپنے خاوند کی ناشکری، اپنے خاوند کی ناشکری کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا ذکر ہوا جو نمازیں پڑھتی ہے، جو روزہ رکھتی ہے، جو رات کو قیام کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ جو زیادہ روزے نہیں رکھتی تھی، جو زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، جو زیادہ قیام اللیل نہیں کرتی تھی، نوافل کی پابندی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے بالکل پرامن تھے، وہ خوش اخلاق تھی، وہ سلیقے والی تھی، اچھے کردار کے مالک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت اور ایسی عورتیں جنت میں ضرور داخل ہوں گی۔